ایک جانب جو ہے منی بجٹ پر حکومت کچھ اور دعوے کر رہی ہے، لیکن بہرحال جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ماضی کی حکومتوں کے غلط پالیسیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ اب قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس قسم کے سخت اقدامات انہیں لینے بھی پڑ رہے ہیں۔ نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ نادر گبول صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ قاری عثمان صاحب بھی جے یو ایف اے کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری عثمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نادر گبول صاحب آغاز کر لیتے ہیں آپ سے، یہ منی بجٹ بہرحال اب پیش ہو جائے گا اور منظور بھی ہو جائے گا، کیونکہ اتحادی اب تو بہرحال تھوڑا سا خائف ہیں، لیکن کل تک وہ بھی مان جائیں گے اور نظر یہی آ رہا ہے آپ لوگوں کا احتجاج وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اپوزیشن کا جو کام ہے وہ ہوگا، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اب منی بجٹ مزید جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم سخت فیصلے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ماضی میں جو آپ لوگوں کی حکومتوں نے معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات ہیں کہ اس وقت ملک یا تو دیوالیہ کر دیا جائے یا پھر سخت فیصلے کیے جائیں۔ دیکھیں مدثر ان کی مرضی ہے، یہ لوگ جو بولنا چاہیں بولتے رہیں، مگر ابھی عوام جو ہے اب عوام نہیں بنے گی مسئلہ، اور عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انتہائی نااہل لوگ ہیں ہمارے اوپر سوار ہو چکے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ماضی کی حکومت اگر اتنی بری تھی تو پھر آپ ذمہ داری نہیں لیتے، پھر آپ کو کس نے بولا تھا کہ حکومت سنبھالے، آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ بلکہ عمران خان تو کہتے بھی یہی تھے کہ اگر میرے سے ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اگر میں ایک عام آدمی یا غریب آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا تو اس سے بہتر ہے میں گھر بیٹھ جاؤں گا۔ تو ابھی بھی موقع ہے عمران خان کے پاس، اگر اسے نہیں چل رہا اور اس کے پاس صرف یہی باتیں ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے ایسا کیا تو اس لیے ہم مہنگائی کر رہے ہیں، اس لیے ہم بجلی مہنگا کر رہے ہیں، اس لیے ہم گیس مہنگا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اشیاء کو دنوش مہنگا کر رہے ہیں، اس لیے ہم پیٹرولیم مہنگا کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ ہٹ جائیں اور کسی اور کو موقع دے دیں۔ اور لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ملک ہے وہ آئی ایم ایف کو سائن کر کے دے دیا ہے۔ آئی ایم ایف تمام جو چیزیں ہیں یہاں پہ، چاہے ٹیکسز ہو جائیں، چاہے پیٹرولیم لیوی ہو جائے، چاہے کسی بھی چیز کی پرائسز ہو جائیں، ایک عام شہری کے اوپر جو بھی بم گر رہا ہے اس وقت اس کی ذمہ دار حکومت ہے، کیونکہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے تمام ملک کو بیسکلی یرغمال کر دیا ہے۔ تو اگین میں یہی کہوں گا کہ کل بے شک بجٹ پاس ہو یا نہ ہو، ہم اپوزیشن پارٹیز اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے پارلیمنٹ کے اندر، اور موسٹ لائکلی تو پاس کرا ہی دیں گے، کیونکہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ماسٹر ہے لاسٹ منٹ ایم این ایس کو بائی کرنے میں، اتحادیوں کو کوئی نہ کوئی وعدے کر دیں گے، یا کسی کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیں گے، یا کسی کو کوئی وزارت کی پرومس کر دیں گے، ایم کیو ایم کو شاید ایک اور وزارت کی پرومس کر دیں، مگر اس وقت جو بھی اگر حکومت کا ساتھ دے گا وہ اپنی سیاسی خودکشی خود کرے گا، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ جی ڈی اے ہو، چاہے وہ کافی ہو، کیونکہ اس وقت عوام بہت زیادہ نفرت کرتی ہے عمران خان سے، پی ٹی آئی سے اور تمام اتحادیوں سے، اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اپنا ذمہ داری نبھائیں گی اور عوام کے سامنے جو پردہ فاش کرے گی حکومت کا اور حکومتی پالیسیز کا۔ یہ تو چلیں حکومتی پالیسیز کے حوالے سے تو بات کی جا رہی ہے، جو بات ہو بھی رہی ہے، لیکن ان معاملات سے آگے حکومت پر جو ہے وہ واقعی کوئی ٹف ٹائم بھی ہے یا صرف اور صرف عوامی رد عمل ہی ہے جس